ہوں جو کہ جس کے گرد آج ہمارے پروگرام کا جو تھیم ہے وہ اس سے گرد ہے. سید احمد صاحب نے سوال کیا اور بھی بہت سے لوگوں نے یہ سوال ہم سے کیا کہ جماعت احمدیہ میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں منایا جاتا؟ جی حافظ صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. جزاکم اللہ. آصف صاحب اگر آپ اجازت دیں تو پہلے یہ عرض کر دیا جائے کہ وہ کیا چیز ہے جو ہم نہیں مناتے اور دوسرے مناتے ہیں. آج کل بر صغیر پاک و ہند میں 12 ربیع الاول کو جشن عید میلاد النبی منانے والے زیادہ تر بریلوی حضرات ہیں، کیونکہ شیعہ حضرات کے نزدیک یہ تاریخ 19 ربیع الاول ہے، اور علامہ مصری پاشا کی جدید تحقیق کے مطابق جسے علامہ شبلی نے زیادہ صحیح قرار دیا وہ 9 ربیع الاول ہے. اور یہ جو جشن عید میلاد النبی بریلوی حضرات مناتے ہیں، اس کے مقابل پر دیوبندی اور اہل حدیث اور سلفی حضرات اسے بدعت اور حرام قرار دیتے ہیں. وہ جشن جو منایا جاتا ہے اور اس کی تقریبات کا ایک حصہ تو آج دنیا میں ٹی وی پر دیکھا ہی جاتا ہے، لیکن اس کا مختصر تذکرہ میں عرض کر دوں کہ اس جشن کو اس طرح منایا جاتا ہے کہ ابھی جو امام صاحب نے ذکر کیا تھا کہ اسلام کے بنیادی تہوار تو عید الفطر اور عید قربانی ہیں، اس کا یہ اہتمام ہونے لگا ہے اس جشن عید میلاد النبی کا کہ ان مذہبی تہواروں سے بھی اسے بڑھا دیا گیا ہے. بازاروں اور گلیوں اور مساجد کو سجانا اور ان کے اوپر چراغاں کیا جانا اور نعتیں اور قوالیاں اور قوالوں پر نوٹ نچھاور کرنا، اور آغاز جو ہوتا ہے ان تقریبات کا 12 ربیع الاول کے دن، وہ بالعموم الصبح مزاروں پر جا کر چھوٹا ختم شریف کہتے ہیں وہ کیا جاتا ہے، جس میں سورہ فاتحہ، سورہ یاسین اور آخری 3 سورتیں پڑھ کر پھر کھانے اور شیرینی پر دم کیا جاتا ہے. پھر وہ کھانے اور مٹھائیاں بانٹی جاتی ہیں، وہ تناول کرتے ہیں، محفل مولود شریف بھی منعقد ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جلوس نکلتے ہیں ان مزاروں سے، ایک مزار سے دوسرے مزار تک شہروں میں سے گزرتے ہوئے سبز جھنڈوں کے ساتھ وہ جلوس، کبھی مشل بردار جلوس، ان میں گھوڑے، اونٹ، موٹر سائیکل، گاڑیاں، ٹرالیاں، اور خوشی کے اظہار کے جتنے طریقے آپ سوچ سکتے ہیں اور جو کسی کے ذہن میں آتے ہیں وہ تمام اظہار وہاں سر عام ہوتے ہیں. ڈھول ڈھمکے، باجے، بھنگڑا، ناچ. پہلے تو فائرنگ بھی ہوتی تھی، اب موجودہ حالات میں بعض پابندیاں ہیں. پھر وہاں بعض مشرکانہ رسوم، مثلا اب پیدائش کی اور ولادت کی ایک علامت پنگوڑا ہے، تو یوم ولادت کے حوالے سے وہ پنگوڑے اس جلسے میں ساتھ رکھے ہوتے ہیں. پھر خانہ کعبہ اور روضہ رسول کی تصاویر ہوتی ہیں اور ان کے ماڈلز ہوتے ہیں، اور بسا اوقات ان ماڈلز کا طواف کیا جا رہا ہوتا ہے. نعرے بازی ہو رہی ہے، نعتوں کے ساتھ تقاریر ہو رہی ہیں، اور ان تقاریر میں سیرت کی بجائے سیاست کی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے روا کے جلوس میں تو یہاں گالی گلوچ بھی کھل کر ہوتی ہے حضرت بانی جماعت احمدیہ کو جماعت کے خلاف، جیسا کہ آج کے جلوسوں میں بھی ہوا. اور پھر ان تمام جلوسوں کی یہ سب کچھ ان تمام باتوں کے ساتھ جو بپوش علماء ہیں جو ان کی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ان سے بات کی جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بات یہ ہے کہ آج کل عوامی سیلاب اور ریلے کے آگے ہمارے لیے بند باندھنا مشکل ہے. بے شک ہم بھی جانتے ہیں کہ اب بدعات اور معمولات جو ہیں ان میں تفریق مشکل ہو گئی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایسی بعض چیزیں بیچ میں زائد ہو گئی، ان کا اضافہ ہو گیا. بلکہ آج ٹی وی پر بھی بعض علماء اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ ہم ساری قولی باتیں کر رہے ہیں اور فعلی باتیں اور سنت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ترک کر چکے ہیں. اس طرف توجہ ہونی چاہیے، لیکن وہ توجہ عملاً ہے نہیں، اور بدعات اور مشرکانہ رسوم کا یہ ایک سلسلہ ہے. یہ جو آپ نے فرمایا کہ ہم کیوں نہیں مناتے، تو ابھی میں سمجھتا ہوں اس تفصیل سے ہی بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جو چیز قرآن اور سنت سے ثابت ہی نہیں، نہ صرف ثابت نہیں بلکہ جس کی منائی آئی ہے اور جس کا کوئی ذکر اور اثر اور تذکرہ پہلی 3 صدیوں میں جو بہترین صدیاں تھیں نہیں ملتا. اور سب سے پہلے جس کا آغاز 14ویں صدی میں عراق کے ایک شخص عبداللہ بن محمد القداح نے، جو باطنی فرقہ کے بانیوں میں سے تھے اور اہل تشیع و باطنی مسلک سے تعلق تھا، انہوں نے اس کا آغاز کیا. اور یہ نفسیاتی نقطہ مد نظر تھا کہ خوشی کے مواقع کے لیے عوام اور ہجوم کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے.
चुनाचे कई त्यौहार शुरू हुए, जश्न नौरूज, आशूरा, यौम मिलादुन नबी, मिलाद अली बिन नबी तालिब, मिलाद हजरत फातिमा तो ज़हरा, मिलाद इमाम हसन हुसैन वगैरह। बाद में 6वीं सदी में मूसल इराक में एक बादशाह के जरिए से ये रस्म फैली। हमारे यहाँ ये रस्म बरे सगीर पाक हिंद में गुज़श्ता सदी में दाखिल हुई और अहले सुन्नत बरेलवी हजरात ईद मिलादुन नबी का एहतमाम करने लगे। पहले पहल तो महफिल मौलूद मुनक़िद होती थी, जिसके बारे में इनका अकीदा यह है कि आंध्र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर नाजिर हैं और ऐसी मजालिस में खुद तशरीफ़ लाते हैं, और इन मजालिस में जब ये आखिर में सलात व सलाम करते हैं तो फिर खड़े हो जाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में तशरीफ़ लाए हैं, और उस एहतराम के लिए खड़े हो जाते हैं। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बहुत ही खूबसूरत तबसरा इस पर फरमाया कि वाकई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नजर आए वो बेशक खड़ा हो जाए, मगर मफरूज़ों पर मबनी इन बातों के हवाले से ये तज़किरा जो है इसको वाक़अतन बाज़ दूसरे मसलक जो हैं उन्होंने बिदअत और हराम करार दिया। और इस हवाले से अब इस तफसील के साथ आप खुद ही फरमाएं कि खिलाफ़े कुरान और सुन्नत इन बातों के मनाने की हम कैसे जुर्रत कर सकते हैं। एक बड़ी वजह ना मनाने की तो ये है कि इस ज़माना में अल्लाह ताला ने हमें इस वक्त के इमाम मसीह व महदी के पहचानने की तौफीक अता की, जिन्होंने इस्लाम का पाकीज़ा चेहरा हमें दिखाया और रस्म व बिदअत से पाक इस्लाम और सुन्नत रसूल पर हमसे अमल करवाया। और दूसरी बहुत बड़ी बरकत जो गुज़श्ता एक सदी से जमात अहमदिया के ऊपर साहिबान की तरह एक ठंडा साया किए हुए है, वो जमात अहमदिया में निज़ाम खिलाफत है। इस निज़ाम खिलाफत की बरकत से आज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया इन रसूम और बेदात से महफूज है, जिसके खिलाफ खुलफाए सिलसिला मुसलसल जिहाद का ऐलान करते रहते हैं और उस तरह बेबस नहीं होते जिस तरह आज वो उलमा बेबस हो चुके हैं कि जी अवामी सैलाब का जो रेला है उसके आगे अब हम तो उन बातों से रोक नहीं सकते जो शुरू हो गई हैं। तो हमारे खुलफाए सिलसिला ने और हजरत बानी जमात अहमदिया ने हमारे ज़हनों में ये बात जागुज़ी करवा दी है कि हमारे आका मौला हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुल अंबिया हैं, हमारे लिए उसवा हसना हैं, जब उन्होंने खुद अपने किसी बुजुर्ग या जद्द अमजद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक का यौम मिलाद नहीं मनाया, न अपने किसी बेटे का, तो फिर इमाम से आगे बढ़ने का हमें क्या हक हासिल। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में इस तरह के वो जुलूस तो नहीं होते थे, लेकिन महफिल मौलूद होती थी जिनमें बाज़ वो बिदअतें थीं खड़े हो जाने की। तो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से इस बारे में जब पूछा गया तो हुजूर ने बहुत ही खूबसूरत मुहाकमा फरमाया कि कुछ लोग कहते हैं कि ये महफिल हराम और बिदअत हैं, कुछ दूसरे ये कहते हैं कि बहुत ही बायस सवाब अजीम है। तो हुजूर ने फरमाया, और ये क्या ही खूबसूरत उस हक में अदल का फैसला है, फरमाया याद रखो असल मकसद इस्लाम का तौहीद है। मौलूद की महफिलें करने वालों में आजकल देखा जाता है कि बहुत सी बिदआत मिला ली गई हैं जिसमें एक जायज़ और मूजिब रहमत फेल को ख़राब कर दिया है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा मूजिब रहमत है, मगर गैर मशरू उमूर और बिदआत मंशाए इलाही के खिलाफ हैं। हम खुद इस अमर के मजाज नहीं हैं कि आप किसी नई शरीयत की बुनियाद रखें, और आजकल यही हो रहा है कि हर शख्स अपने ख्यालात के मुआफिक शरीयत को बनाना चाहता है, वो या खुद शरीयत बनाता है। इस मसले में भी इफरात व तफरीत से काम लिया गया है। बाज़ लोग अपनी जहालत से कहते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा ही हराम है, ये उनकी हमाकत है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तज़किरे को हराम कहना बड़ी बेबाकी है, जबकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इत्तिबा खुदा तआला के महबूब बनाने का जरिया और असल बायस है, और इत्तिबा का जोश तज़किरे से पैदा होता है और उसकी तारीख होती है। जो शख्स किसी से मोहब्बत करता है उसका तज़किरा करता है। हाँ, जो लोग मौलूद करते वक्त खड़े होते हैं और ख्याल करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही तशरीफ़ ले आए हैं, ये उनकी जुर्रत है। ऐसी मजलिसें जो की जाती हैं उनमें बाज़ औक़ात देखा जाता है कि कसरत से ऐसे लोग शरीक होते हैं जो तारिकुस सलात, सूदखोर और शराबी होते हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी मजलिसों से क्या ताल्लुक़, और ये लोग महज एक तमाशे के तौर पर जमा होते हैं। बस इस किस्म के ख्याल बेहुदा हैं। और फिर एक मौके पर जब एक तहरीरी सवाल हुजूर की खिदमत में आया तो उसके जवाब में हुजूर ने जो इरशाद फरमाया वो भी सुनहरी हरूफ से लिखे जाने के लायक है। आपने फरमाया, मेरा इसमें मजहब है कि मसाले एलाए कलमा इस्लाम व तज़किरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नीयत से कोई ऐसा जलसा किया जावे
کہ جس میں سوانح مقدسہ نبویہ کا ذکر ہو اور نہایت خوبی اور صحت و بلاغت سے اس تقریر کو سنا جائے، اور اس تقریر میں ہر ایک محل میں کچھ کچھ نظم بھی ہو اور پردرد اور مؤثر بیان ہو، اور درمیان میں کثرت درود شریف کی سامعین کی طرف سے ہو، اور کوئی علت اور بدعت درمیان میں نہ ہو، تو ایسا جلسہ صرف جائز ہی نہیں بلکہ میری نظر میں موجب ثواب عظیم ہے کہ ان سوانح کے سننے سے محبان رسول کا وقت خوش ہوگا۔ حدیث صحیح میں ہے کہ عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ، یعنی ذکر صالحین کے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت کس قدر نازل ہوگی۔ ہاں، اس جلسے کو بدعات سے محفوظ رکھنا چاہیے تا بجائے ثواب کے گناہ پیدا نہ ہو، صرف سوانح نبویہ کا ذکر ہو اور درود شریف اور تسبیح ہو۔ اگر کسی قسم کا شرک، کسی قسم کی بدعت درمیان ہو تو یہ ہرگز جائز نہیں، لیکن جو میں نے ذکر کیا ہے وہ نہ صرف جائز بلکہ میری سمجھ میں ضروریات میں سے ہے۔ اب یہ وہ مسلک ہے جس پر بانی جماعت احمدیہ نے ہمیں قائم کیا اور خلفائے سلسلہ نے قائم کیا۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ بن نصر العزیز نے گزشتہ سال 13 مارچ کو اپنے خطبے میں ہمیں اسی طرف توجہ دلائی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنی چاہیے ان پروگراموں میں، اور اس قسم کے پروگرام صرف ایک دن نہیں، جب محبوب کی سیرت بیان کرنی ہے تو پھر سارا سال مختلف وقتوں میں ہو سکتے ہیں، اور یہ جلسے کرنے چاہیے، اور یہی جماعت کا تعامل رہا ہے۔ چنانچہ ابھی امام صاحب ہمارے جن جلسہ ہے سالانہ کا تذکرہ فرما رہے تھے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک تقریر لازماً اس موضوع کے اوپر ہوا کرتی، اور ہمارے تو ہر سال اور ہر مہینے میں سیرت النبی کے موضوع پر ایسے جلسے ہوتے ہیں جن میں اسوہ رسول کو پیش کیا جاتا ہے، اور دراصل یہ اسوہ رسول جو بار بار اور ہر روز ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، وہ اس بات کی ہمیں تحریک کرتا ہے کہ ہم اس پاک اور نیک نمونے پر قائم ہو جائیں اور ان رسومات اور بدعات سے محفوظ رہیں جو آج کل معاشرے میں رواج اور رہ پا رہی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ حافظ